بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حسن علی علیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سگما سکلز اکیڈمی کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں اپنی گولڈ کی ویکلی فورکاسٹ۔ چینل پہ نئے آنے والے تمام ویورز سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو لائک اینڈ شیئر کر لیں، سبسکرائب بھی کر لیں۔ میں ہر ویک اپنے انالیسز گولڈ کے اوپر شیئر کرتا ہوں، اور جس طرح سے یہاں پہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس گولڈ کی موومنٹ رہتی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بہت اچھی گولڈ کی موومنٹ جو ہے وہ کیچ کی تھی، اور اس ویک بھی انشاءاللہ جو میں فورکاسٹ کروں گا امید ہے گولڈ اس پہ پورا اترے گا۔ تو سب سے پہلے ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں فوریکس فیکٹری کو، اور جان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ویک میں کیا کیا فنڈامنٹل نیوزز ہیں اور کس طرح سے گولڈ کا ویکلی فنڈامنٹل ریویو رہنے والا ہے۔ منڈے کو تو ہمارے پاس ایز یوزول کوئی نیوز نہیں ہے۔ ٹیوزڈے کو البتہ کیٹ کی ہمارے پاس انفلیشن ریٹ سی پی آئی ہے جو کہ گولڈ کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس آلریڈی جو اس کی فورکاسٹ ہے وہ منتھلی کی فورکاسٹ جو ہے ہائر دین پریویس ہے، تو باقی سیم ہی ہیں۔ اس پہ اگر تو یہ پازیٹیو آ جاتی ہے تو گولڈ پہ یہ نیگیٹو افیکٹ ڈال سکتی ہے، مے بی گولڈ سیل میں جائے۔ اچھا، وینسڈے کو ویری امپورٹنٹ ہمارے پاس ڈے رہنے والا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ فیڈرل فنڈ ریٹس ہیں، ایف او ایم سی بھی جن کو کہتے ہیں، انٹرسٹ ریٹس بھی کہتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی اس نے فیڈ نے اپنے ریٹس کٹ کرنے کا کوئی پلان سامنے نہیں شو کیا۔ فورکاسٹ میں بھی ان کے ریٹس وہی ہیں، لیکن مارکیٹ میں یہ ریٹس بہت زیادہ افیکٹ کریں گے۔ اگر تو یہ ایکول رکھتے ہیں تو بھی گولڈ جو ہے ہمارے پاس بیرش موو دکھا سکتا ہے۔ انکریز تو یہ ڈیفینیٹلی نہیں کرنے والے، لیکن اگر یہ فورکاسٹ کے برابر بھی آ جاتا ہے تو بھی گولڈ ہمیں سیل سائڈ میں دیکھنے کو ملے گا۔ اوکے، تھرسڈے کو ہمارے پاس ان امپلائمنٹ کلیمز کا بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے، اور فلیش مینوفیکچرنگ پی ایم آئی اور فلیش سروسز پی ایم آئی، یہ دو ڈیٹا جو ہیں ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہمارے پاس اس میں ان امپلائمنٹ کے کلیمز کو اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ ہے، مور دین پریویس ہے، تو اس میں فورکاسٹنگ زیادہ کی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ ڈیٹا بھی ڈالر کے لیے اسٹرانگ اور گولڈ کے لیے ویک ہے، یعنی کہ گولڈ اس میں سیلنگ میں جا سکتا ہے اگر اس طرح ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے، کیونکہ شرح بے روزگاری جو ہے اس کی کلیمز جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو یہ فلیش پی ایم آئی کی نیوز ہے یہ کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی ہے، ریٹیلر کو اس میں زیادہ تر ٹریپ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر اس نیوز پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو پریویس ہے اس سے ویک فورکاسٹ شو کرا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گولڈ اگر تو اس کے مطابق آتا ہے تو دونوں صورتوں میں بھی گولڈ جو ہے پھر تھوڑا بہت بائے میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور لاسٹ جو فرائیڈے ہے اس میں ہمارے پاس جیروم پاول جو ہے فیڈ کے چیئر پرسن ہے، ان کی سپیچ کے وہ سپیچ میں ہی پتہ چلتا ہے، یہ ٹینٹیٹو ہوتی ہے، وہ سپیچ کے دوران جو بھی اپنی پالیسی کے بارے میں بتائیں گے اس کا اچھا خاصا امپیکٹ جو ہے مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم ریٹس کٹ کریں گے نہیں کریں گے، اینڈ اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں انفلیشن کے بارے میں۔ ابھی ہم جمپ کر لیتے ہیں ڈالر کے انڈیکس کے اوپر اور دیکھ لیتے ہیں کہ ڈالر انڈیکس کی موومنٹ کیا چل رہی ہے۔ تو ویکلی ہمارے پاس یہ ریزسٹنس کا ایریا ہے اور یہ ویکلی سپورٹ کا ایریا ہے۔ اگر اس یہاں پہ ہمیں ویک میں ملتا ہے تو ہم اس جگہ پہ اس کو سیل کر سکتے ہیں، اس جگہ پہ بائی۔ بیسیکلی ڈالر انڈیکس جو ہے وہ سیل یا بائی کے لیے نہیں یوز ہو رہا تھا، یہ ہمیں ڈالر کی موومنٹ اسے ہم ٹریک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ڈالر کے ورسز میں جو پیئرز ہوتے ہیں ان کو نظر میں رکھا جا سکتا ہے کہ ان کے جو ڈالر کے حساب سے موومنٹ ہے وہ کیا رہ سکتی ہے۔ تو ویکلی فورکاسٹ میں تو ہمارے پاس اس میں ویکلی لیولز یہ ہیں، ڈیلی میں ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ تو ڈیلی میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک بریک آؤٹ ہمیں مل رہا ہے، اپورڈ ٹرینڈ کا یا اسینڈنگ چینل کا ایک بریک آؤٹ ملا ہے، تو میں بھی گولڈ کی پرائسز اس ایریا پہ 103.8 پہ آنے کے بعد 104 پہ ایون یہاں سے دوبارہ ڈاؤن ورڈ کی طرف موو کر سکتی ہیں۔ اور 4 آور میں اگین چیک کر لیتے ہیں، 4 آورز میں ہمارے پاس اگین ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے اور اپنے جو یہ لوور ہائی ایریا ہے اس تک پہنچ چکا ہے۔
اگر تو یہ اپنی پریویس ریزسٹنس کو بریک کر جاتا ہے، اس ایریا کو بریک کر جاتا ہے، تو پھر تو یہ اوپر چلا جائے گا، نہیں تو اس کو ہم یہاں پہ ڈاؤن ورڈ ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور 102.8 تک اس کو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب مزید ویٹ کیے بغیر گولڈ کے اوپر جمپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گولڈ کا ویکلی لیول سے ہمیں ٹاپ ڈاؤن انالیسس کریں گے اور لوور ٹائم فریمز تک موو کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو ویکلی ہمارے پاس ایک بہت بڑی بلش کینڈل جو ہے کلوز ہوئی ہے، اور اس نے یہ پریویس سٹرکچر بھی اپنا بریک کر دیا۔ یہاں پہ گولڈ کو اب تھوڑی سی ریٹریسمنٹ کی ضرورت ہے۔ ایک نیو آل ٹائم ہائی بنانے کے بعد اس نے 3 ویکس کے بعد ایک ریڈ کینڈل کلوز کی ہے، اور اگر ویکلی دیکھا جائے تو ہمارے پاس 2088 کا لیول جو ہے یہاں تک گولڈ ریٹریس کر سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے ویکلی بہت زیادہ انفارمیشن ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ ہم اس کے 4 آور ڈیلی ٹائم فریم ان پہ جمپ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی گولڈ کس طرح سے موو کرے گا۔ تو فی الحال اگر آپ کو گولڈ 2088 کے لیول پہ ویکلی بائنگ کے لیے ہم ویٹ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم ڈیلی ٹائم فریم کے اوپر، جو ہمارا ایکچوئل ٹائم فریم ہے جس سے ہمیں گولڈ کی انفارمیشن ملے گی۔ اچھا، اس میں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ گولڈ 2250 کا جو ہائی ہے یہ بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، لیکن فور دا ٹائم بینگ اگر آپ دیکھیں تو گولڈ نے اپنا یہاں سے اسٹرکچر بھی بریک کر دیا۔ اب یہ اسٹرکچر بریک ہونے کے بعد گولڈ کو ایک ریٹریسمنٹ چاہیے، اور اس کے بعد اگین یہ اپنی بائنگ سائڈ میں ایک نیو آل ٹائم ہائی کو کریٹ کرے۔ سیکنڈلی گولڈ میں ہمارے پاس اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک بڑا اچھا اس نے ایوننگ سٹار یہاں پہ ان کینڈلز پہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ 3 کینڈلز کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ہمیں ایک ایوننگ سٹار نظر آ رہا ہے، اور گولڈ پریٹی مچ کنسولیڈیشن میں ہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس کینڈل سے کاؤنٹ کریں تو 1 2 3 4 5 6 ڈیز سے گولڈ جو ہے کنسولیڈیشن میں، یعنی کہ آلموسٹ اے ویک اس نے کنسولیڈیٹ کیا۔ تو پوری ویک کی کنسولیڈیشن کے بعد گولڈ جو ہے اب ایک ڈائریکشنل موو ہمیں ایف او ایم سی کے اوپر لازمی دے گا۔ یہاں سے ہمارے پاس یہ ایوننگ سٹار بھی بن چکا ہے، اور اگر تو یہ اس ایریا کو بریک کر جاتا ہے اپنے لو کو، تو پھر ہم گولڈ کی جو ہے ڈاؤن سائڈ موومنٹ ایک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے، ہم 4 آور یا 1 آور کے ٹائم فریم میں ضرور نکالیں گے، لیکن ابھی کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ گولڈ اگر اس ایریا سے نیچے کلوزنگ دے دے تو ہمارے پاس یہ ایک اچھی سیلنگ کی اپرچونٹی مل سکتی ہے۔ وہ کہاں سے ملے گی، یہ ہمیں 4 آور کے اوپر پتہ چلے جائے۔ اب 4 آور پہ اگر آپ دیکھیں تو 4 آور میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک پیٹرن بھی بن رہا ہے، اور یہ پیٹرن عموماً جب بنتا ہے اس طرح ایک اپ ٹرینڈ کے بعد تو گولڈ اپنی یہ ریٹریسمنٹ اپنی مکمل کرتا ہے اور سیلنگ سائڈ پہ جاتا ہے۔ لیکن اس میں ہم انٹری کیسے لیں گے؟ انٹری اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ یہ اس کی ڈاؤن سائڈ پہ بریک کرے اور پھر اس کی ری ٹیسٹ کے اوپر ہم اس کی ایک انٹری لے لیں، سیل سائڈ کے اوپر انٹری لیں۔ سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں تو اگین یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایوننگ سٹار ہے۔ میں بہت زیادہ میسی نہیں کروں گا چارٹ کو، آپ لوگ یہاں ہی سے اس کو نوٹ کر لیں۔ تو یہاں پہ اگین ہمارے پاس ایک ایوننگ سٹار ہے، تو یہاں سے اگر ہمیں دوبارہ گولڈ 2060 264 کے ایریا پہ اگر دوبارہ ملے 2060، اب یہ 4 آور کا ٹائم فریم ہے تو اس کا تھوڑا زون بھی بڑا ہوگا، تو 2061 بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ اس کو لوور ٹائم فریم یعنی کہ M15 M5 میں آپ اگین اس کو مانیٹرنگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایگزیکٹ جو سیلنگ کا لیول ہے نکل آئے۔ تو اس ایریا کے اوپر ہم یہاں سے سیلنگ اس کی اگین دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر آپ دیکھیں تو اس نے 4 آورز کی ایک انگلف بھی بڑی اچھی اس نے کریٹ کی ہوئی ہے، یعنی کہ فی الحال جو گولڈ ہے یہ اپنی سیلنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن گولڈ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سٹل دونوں چیزیں فیل بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں سے گولڈ بائی سائڈ میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ ابھی اس کی سپورٹ کی یہ ٹرینڈ لائن بھی ہے۔ تو اگر تو یہ بائی سائڈ پہ نکلتا ہے تو اس کی بریک کرنا بہت ضروری ہے، اس ریزسٹنس کو بریک کرے، دین ہم اس کی اسی ری ٹیسٹ کے اوپر اس کی ایک بائنگ جو انٹری ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ابھی ہمارے پاس جو جب تک یہ بریک نہیں ہوتا ادھر سائڈ پہ، چاہے یہ ہمارے پاس اوپر کی سائڈ بریک ہو جائے چاہے نیچے کی سائڈ، جس سائڈ پہ بھی بریک ہوگا ہم اس سائڈ پہ انٹری لیں گے۔ زیادہ جو میرا اس کے اوپر فورکاسٹنگ ہے وہ سیلنگ کی ہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکلی بھی سیل میں ہے۔ تو سیلنگ میں ہمارے پاس اس کی زیادہ جو
بن رہے ہیں چانسز وہ ہے۔ اچھا اب ہم 1 آور کے اوپر جمپ کر لیتے ہیں اور 1 آور میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب 1 آور میں اگین سیم ہمارے پاس یہ پیٹرن بن رہا ہے، تو 1 آور میں اگر تو یہ ہمارے پاس نیچے کی طرف بریک کر جاتا ہے تو ہم اس کو اس کی ری ٹیسٹ کے اوپر ٹارگٹ لے سکتے ہیں 2024 کا اور 2028 کا۔ یہ ایریا ہمارے پاس اس کا ٹارگٹڈ ہو سکتا ہے، اور یہاں سے آپ کو ایک سپائک دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کہ جس پہ آپ بائنگ سائڈ میں پلے کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ نیوز کی جو ٹریڈنگ ہے آپ اس کو اوائڈ ہی کریں۔ نیوز پہ آپ کو عموماً مینپولیشن بہت زیادہ ملتی ہے، اس وجہ سے آپ کو اگر تو یہ ادر دین نیوز اس ایریا پہ اگر آپ کو مل رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نیوز میں تھوڑا سا آپ کو یہ ہو سکتا ہے نیچے بھی سپائک لگا جائے، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اوائڈ کیا جائے۔ البتہ 4 آور میں ہمارے پاس 21 22 سے 2028 تک کا یہ سارا ایریا بائنگ کا ہی ہے، اس طرح یہاں پہ میں نے منشن کیا ہے۔ تو یہ 21 22 تک بھی یعنی 2122.85 پر اونس تک بھی اپنی سپائک جو ہے یہ لگا سکتا ہے۔ 1 آور میں ہمارے پاس 2124.50 کا جو ایریا ہے یہاں تک اس کا یہ بائنگ ہے، تو دونوں سائڈ پہ ہم بائنگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ سپائک لگائے اور اگین اسی ایریا کو جب ری ٹیسٹ کرے تو آپ اس وقت اس کی پھر بائنگ لے لیں۔ تو ابھی ہمارے پاس 1 آور تک کی ہی انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ 30 آور اور کیونکہ گولڈ جو ہے ابھی یہ سائیڈ ویز میں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس طرح سے یہ ایک ٹوٹل سائیڈ ویز میں ہے۔ اب اس نے جس سائڈ پہ پھر بریک کرنا ہے تو یہ اپنی اسی سائڈ کی ڈائریکشنل موو لے گا۔ 1 آور تک ہم اس کو ابھی فی الحال کی گھڑی انالائز کر سکتے ہیں، 15 منٹ یا 5 منٹ میں سٹل ہمارے پاس کوئی اتنے اسٹرانگ ایویڈنسز کسی چیز کے بھی نہیں ہیں، تو یہاں سے آپ کے پاس یہ بہت اچھا 1 آور تک چارٹ جو ہے ہمارے پاس کلیئر ہے۔ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ جب گولڈ اپنا آپ کو کسی سائڈ پہ بریک کرے تب ہی آپ ٹریڈ لیں، اس کی کنسولیڈیشن اس کو ایک مرتبہ بریک کرنے دیں اور آپ کو یہ بہت اچھی ٹریڈ دے گا، ری ٹیسٹ کے اوپر آپ انٹری لیں۔ تو یہ تھی ہماری گولڈ کی ویکلی فورکاسٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ جو لوگ دوسرے فوریکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ یہ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی پروفٹ بنائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اوپر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔